بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آیات کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ان آیات کے جو الفاظ معنی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تاکہ الفاظ معنی ہمیں یاد ہوں اور آیت کا ترجمہ کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے رائبن، اس کا معنی ہے شک۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں۔ رزقناہم، ہم نے انہیں رزق عطا کیا۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ انزل، نازل فرمایا گیا۔ یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ سواء، برابر ہے۔ ام، یا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم، مہر لگا دی۔ غشاوۃ، پردہ۔ الحی، زندہ۔ القیوم، سب کو قائم رکھنے والا۔ سنۃ، اونگ۔ نوم، نیند۔ بین ایدیہم، ان کے سامنے۔ خلفہم، ان کے پیچھے۔ لا یحیطون، وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا یعودہ، اسے نہیں تھکاتی۔ الربا، سود۔ یتخبطہ، اسے پاگل کر دیا۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو۔ او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ۔ کلٌ، سب کے سب۔ ملائکتہ، اس کے فرشتے۔ لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے۔ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں۔ لا تؤاخذنا، تو ہماری گرفت نہ کر۔ لا تحمل علینا، ہم پر نہ ڈال۔ او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ مولانا، ہمارا کارساز۔ اسرن، بوجھ۔ غفران کا، ہم طلب کرتے ہیں تیری بخشش۔ تو یہ مختلف آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہونے تھے ان کے الفاظ معنی تھے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے بارے میں اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے صحیح معنی و مطالب اللہ رب العزت جل شانہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا الیک، آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون،
اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان الذین کفروا کا معنی یہ کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ جو کافر لوگ تھے وہ ایمان لائے اور آج تک لا رہے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ اس انداز میں کیا کہ اس اعتراض کو رفع کر دیا کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اب جن لوگوں کی قسمت میں کفر تھا وہ کفر کی حالت میں ہی مرے، وہ ایمان نہیں لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزار قسم کے معجزات بھی انہیں دکھائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ہر طرح سے انہیں سمجھایا، لیکن جن کی قسمت میں کفر تھا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وجہ بتا دی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ اس کا 7 نمبر آیت مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ باقی آیات کا ترجمہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔